السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔ اس کے بعد میں مفتی تجمل قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا پردیش کے نائب صدر بھی ہیں اور شروع سے اس تحریک سے وابستہ ہے۔ الحمدللہ کئی مشورے ہمارے مولانا کے دولت قدے پر ہوئے۔ اب اندازہ کر لیجئے کتنی فکریں، 1 نہیں 2 نہیں، کئی پروگرام، کئی ہمارے باہمی مشورہ کا اجلاس ہم 5-6 افراد کا مولانا کے مکانات پہ ہوئے ہیں الحمدللہ۔ اور آج کا جو پروگرام خاص طور پر مسنون رشتے آمنے سامنے کی یہ تجویز کئی اجلاسوں سے مولانا محترم نے ہم کو دی ہے۔ ایسے تجاویز دوسروں کی طرف سے بھی آ رہی تھی، لیکن ہمارا شرع صدر نہیں ہو رہا تھا اتنا جلدی یہ کام کرنے کے لیے، لیکن بار بار مولانا کی توجہ دلانے پر الحمدللہ ہماری پوری کمیٹی کا سر صدر ہوا اور ہم نے اپنے بڑوں کے سامنے یہ بات رکھی تو بڑوں نے ہم کو اجازت دی ہے الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہم اس کام کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے بھی شروع سے الحمدللہ ایک پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں جو انشاءاللہ آخر تک برقرار رہے گی۔ میں بڑے ادب کے ساتھ مولانا مفتی تجمل صاحب دامت برکاتہم، جو امام و خطیب مسجد حسینی وجے نگر کالونی ہے اور کئی مدرسوں کے سرپرست ہے، کئی مدرسے ان کی نگرانی میں چلتے ہیں اور اصلاحی معاشرے کے کئی پروگرام کے روئے رواں ہیں، اور ان کے ایک شاگردوں کا پورا تلنگانہ آندھرا میں ایک بڑا حلقہ موجود ہے الحمدللہ، جو آج امامت کے محاذ پر مدرس کے محاذ پر لگے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ ان کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے کام لے رہے ہیں اور اس تحریک میں مضبوطی آ رہی ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ جب بھی حضرت کو اس معاملے میں ہر اسمبلی حلقے میں جانے کے لیے جب بھی دعوت دی جاتی ہے تو میں نے مولانا کا معمول یہ دیکھا ہے کہ وہ دیگر پروگرامات کو سائٹ لائن کر رہے ہیں الحمدللہ اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں، پرائرٹی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سمجھیے ہمارے اکابرین کتنے فکر مند ہے اس مسنون نکاح کی اصلاح کے سلسلے میں اور ملت کا جو اہم تقاضا ہے اس کو صحیح کرنے کے سلسلے میں، تو یہ فکر ہر ایک کی بن جائے اور خاص طور پہ لڑکے والوں کی بن جائے، لڑکے کی بن جائے، لڑکے والوں کی بن جائے۔ میں حضرت سے ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کو 10 منٹ کے اندر سمیٹتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابی۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، بزرگان محترم و برادران اسلام، مسنون نکاح تحریک جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت ہمارے اس ریاست تلنگانہ میں اس تحریک کو تحریک کی حیثیت سے کام کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ نکاح مسنون طریقے پر ہو اور ہر ایک طبقے کے لیے نکاح کرنا آسان ہو۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی سرپرستی میں مسنون نکاح تحریک کی یہ مہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ خصوصاً مولانا مفتی رفیع رشادی صاحب اور مولانا غیاث احمد رشادی صاحب، مولانا مصباح صاحب، یہ حضرات ماشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں
اس تحریک کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں۔ اس وقت نکاح کے عنوان سے ملت اسلامیہ میں کئی خرافات اس میں پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے نکاح کا جو اصل مقصد ہے خوشحال زندگی، ایک کامیاب زندگی اور ایک مسرت و شادمانی والی زندگی میسر آنا چاہیے، آج امت اس سے محروم ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جہاں اللہ کا حکم زندہ ہو، نبی کی سنت زندہ ہو، وہ نکاح کامیاب سے کامیاب ہوگا، وہ نکاح برکت والا نکاح ہوگا۔ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت طریقہ چھوٹ جاتا ہو، ان نکاحوں سے اللہ خیر اور برکت اٹھا لیتے ہیں۔ آج نکاح کے باب میں اسلامی معاشرہ ایک بڑے سیلاب کے اردا گرد باقی رہ گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کسی گھر کے چاروں طرف سے سیلاب آتا ہے تو ظاہر بات ہے پانی ایک راستے سے اندر نہیں آئے گا، بلکہ چاروں راستوں سے پانی اندر آئے گا، اور اس پانی کو کے سیلاب کو اور اس سیل رواں کو روکنے کے لیے گھر کے سارے افراد متوجہ ہو کر چاروں کونوں پر پھیل جاتے ہیں اور اس کے تدارک کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گھر عافیت میں آ سکتا ہے۔ ایسے ہی حال مسلم معاشرہ نکاح کے باب میں 5 طرح کے سیلاب میں گھرا ہوا ہے۔ ایک رسومات نکاح، خرافات نکاح، ممنوعات نکاح، بے جا اسراف اور بے جا فضول خرچی۔ یہ 5 ایسے خطرناک سیلاب ہیں، اس میں مسلم معاشرہ بہا جا رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر طبقے کے شخص کو آگے بڑھ کر اس مسنون نکاح تحریک کا حصہ بنے اور اس کو کامیاب سے کامیاب بنانے کی کوشش کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، آج کتنے نکاح ایسے ہمارے معاشرے میں ہیں، ایک ہفتہ بھی نہیں ہو پاتا، ایک مہینہ بھی نہیں ہو پاتا۔ ابھی ہمارے درمیان ایک قاضی صاحب شبیر فیضی بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا سیاہ نامے کی کاپی پہنچ بھی نہیں پاتی گھر، اس سے پہلے خلا نامے کے درخواست آ رہے ہیں۔ کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ نکاح میں برکت چاہیے، اور ہم لوگ نہیں جانتے برکت کس کو کہتے ہیں۔ برکت کا لفظ تو عام ہے، لغت کے اندر برکت کہتے ہیں جہاں نفع حاصل ہو، نقصان نہ ہو۔ برکت وہ ہے جہاں سکون میسر ہو، پریشانی نہ ہو۔ برکت اس کو کہتے ہیں جہاں خوشی حاصل ہو، کوئی غم حاصل نہ ہو۔ برکت جہاں طمانینت حاصل ہو، کوئی ٹینشن حاصل نہ ہو۔ نکاح کا منشا ہی سکون کے حصول کے لیے ہے، لیکن آج ہمارے لیے یہ نکاح سکون کا باعث اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نکاح سنت اور برکت سے محروم ہے۔ ایک آدمی گاڑی خریدتا ہے، خریداری کا مقصد اس سے سکون حاصل ہو، گھر کی خریداری کا مقصد گھر میں سکون نصیب ہو۔ ایک آدمی گاڑی خریدنے کے بعد حادثات پر حادثات ہوتے ہیں تو اس میں برکت نہیں۔
گھر میں نیا گھر خریدنے کے بعد آدمی گھر میں آتا ہے تو وہ گھر بجائے سکون کے ٹینشن کا سبب بن رہا ہے، تو یہ گھر میں برکت نہیں ہے۔ آج ہمارے نکاحوں میں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، اچھی طرح اس بات کو تم جان لو، نکاح کی بنیاد آسانی پر ہے، مشکل پر نہیں ہے۔ اور نکاح جو مسنون طریقے پر سادگی کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی میں برکت آتی ہے۔ دیکھیے مشکات شریف کی روایت ہے، اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے عظیم الشان برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو۔ میں اللہ کے نبی کی بات سنا رہا ہوں، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے عظیم الشان برکت والا نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہو۔ ہمارا شہر حیدرآباد جو نوابوں کا شہر کہلاتا ہے، نواب تو نہیں رہے لیکن نوابیت زندہ ہے، اور اس تناظر میں ہم ہمارے بچوں کے نکاح کے سلسلے میں اس وقت تک نہیں سوچتے جب تک لاکھوں کی رقم بچہ اکٹھے نہ کر لے، اور پلان بھی بنایا جاتا ہے سنت کے خلاف۔ بیٹا اس وقت تک شادی نہیں کرے گا جب تک امریکہ کے ڈالر نہیں سمٹے گا، لندن برطانیہ کے پاؤنڈ نہیں لائے گا، دمام کے درہم نہیں سمیٹے گا، سعودیہ کا ریال نہیں لائے گا، اس وقت تک گھر میں شادی کا کوئی تصور نہیں۔ آپ سوچ لیجئے حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا، ہماری سوچ کیا ہو رہی ہے، حضور نے کیسی سادگی کی تعلیم دی، ہم نے نکاحوں کو مشکل کے کیسے پلاننگ بنا رہے ہیں، یہی پلاننگ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رکھیں پیغمبر علیہ السلام نے صاف فرمایا، تم اگر اپنے نکاح کو کامیاب بنانا چاہتے ہو، بیٹی کا نکاح کامیاب ہو، بیٹے کا نکاح کامیاب ہو، دلہا دلہن کی زندگی کامیابی کے ڈگر پر چلے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دین کو پیش نظر رکھو، اسی میں تمہاری کامیابی۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، تنکح المرء لأربع لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ لوگوں کے نکاح کے معیارات الگ الگ ہیں، کوئی محض حسن کو بنیاد بناتا ہے، خوبصورتی چاہیے، ہمیں کوئی اور چیز نہیں، دینداری اس کی کیا ضرورت، خوبصورتی ہو تو کافی ہے، یا مالداری بنیاد ہو، ہمیں مال والے چاہیے، جائیداد والے چاہیے، اچھے محلات والے چاہیے، دین تو ایک فرسودہ خیالات ہیں، اس کی ہمیں کیا ضرورت۔ یہ جو خیال ہمارا بیٹھا ہوا ہے، یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، خوبصورتی کو معیار بناؤ تو یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مال کو بنیاد بناؤ گے یہودیوں کا طریقہ ہے، اعلیٰ خاندان کو معیار بناؤ گے مشرکین کا طریقہ ہے، اور دین کو معیار بناؤ گے تو یہ میرا مبارک طریقہ ہے۔ یاد رکھو کامیابی دین میں ہے، میرے مبارک طریقے میں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک یا ابا ذر۔ اس لیے آپ حضرات یہ اپنا عزم پختہ کریں، انشاءاللہ نبی کی ایک سنت ہمارے ذریعے سے، ہماری کوششوں سے زندہ ہوگی، گھروں میں برکت آئے گی، نکاحوں میں سکون آئے گا،
کامیاب جو ہے ازدواجی زندگی گزرے گی۔ آج ہمارے نکاح ناکام اس لیے ہیں کہ نبی کی سنت کے جنازے نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں خلا تک، طلاق تک نوبت اس لیے پہنچ رہی ہے، ہم نے اللہ کا حکم بھی توڑا، نبی کا طریقہ بھی چھوڑا۔ تمام حضرات عزم اور حوصلے کے ساتھ یہ پیغام نہ صرف لے جائیے بلکہ اللہ کی بارگاہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ جواب دیجئے کہ انشاءاللہ اگلے ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں بے، کون کا تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے عزائم کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ گرین ویل ہائی اسکول ہمارے اسکول میں آنے والے تمام طلباء کو معیاری و مؤثر تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت سے بھی روشناس کرنا چاہتے ہیں تاکہ طلباء اس اسلامی ماحول میں تعلیم و تربیت پا کر بحیثیت مسلمان معاشرے میں اپنا اچھا کردار ادا کر سکے اور مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مکمل تعلیم کا نظام جس کی بدولت طلباء دینی و عصری تعلیم ایک ہی جگہ حاصل کر سکے۔ ریمیڈیل کلاسز کا اہتمام رہے گا۔ ماہر اور تجربہ کار استاد کے ذریعے طلباء پر انفرادی توجہ دی جاتی ہے۔ طلباء کی بہترین تعلیم کے سلسلے میں والدین کے لیے اجلاس منعقدہ کیے جاتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً کیریئر گائیڈنس سیشن کا اہتمام۔ مدارس کے نہج پر تجویز کے ساتھ قرآن مجید کا ناظرہ اور ضروریات دین سے واقفیت کرائی جاتی ہے۔ لائبریری کا انتظام تاکہ طلباء میں مطالعے کا شوق پیدا ہو۔ کمپیوٹر کلاسز کا انتظام، چوتھی کلاس سے کوڈنگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ طلباء کے لیے مارشل آرٹ ٹریننگ، اچھی صحت بنانے سے متعلق پروگرامز، والدین کے لیے بچوں کی تربیت سے متعلق ماہانہ پروگرامز۔ نوٹ: اچھا پڑھنے والے طلباء کے لیے اسکالرشپ کا انتظام، یتیم اور ضرورت مند حضرات کے لیے بھی اسکالرشپ کا اہتمام کرایا جائے گا۔